بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رزق کی تنگی ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے حوصلے کو ہلا دیتی ہے۔ جب آمدن کم ہو جائے، ضروریات بڑھ جائے اور حالات سخت ہو جائے تو دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یقین، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رزق صرف مال کا نام نہیں، رزق میں صحت، اولاد، سکون، عزت، ایمان اور دل کا اطمینان بھی شامل ہے۔ بعض اوقات مال کم ہوتا ہے لیکن گھر میں برکت اور سکون موجود ہوتا ہے، اور یہی اصل دولت ہے۔ کئی لوگ دولت کے باوجود بھی سکون رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سادہ زندگی گزار کر بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ اصل برکت مال کی کثرت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ رزق کی کمی کبھی کبھی انسان کے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتی ہے۔ گناہ دل کو سخت کرتا ہے اور برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، سود، حرام کمائی، والدین کی نافرمانی اور نماز میں سستی انسان کی زندگی سے سکون اور کشادگی چھین لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں تنگی محسوس ہو تو سب سے پہلے اصلاح نفس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ سچی توبہ، حلال کمائی کا پختہ ارادہ اور اللہ کے احکامات کی پابندی برکت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر تنگی سزا نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے دن آئے جب گھر میں فاقہ تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور شکر کا پیکر بنے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شدید بیماری اور مالی نقصان برداشت کیا، لیکن ان کے صبر نے انہیں ہمیشہ کے لیے مثال بنا دیا۔ یہ آزمائشی سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عظیم مقام عطا کرنے کا ذریعہ تھی۔ آزمائش انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب دنیا کے سہارے کمزور پڑ جاتے ہیں تو بندہ سجدے میں گرتا ہے، اور وہی سجدہ اس کی اصل طاقت بن جاتا ہے۔ تنگی انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور دعا کی لذت عطا کرتی ہے۔ اگر مشکل انسان کو اللہ کے قریب لے آئے تو وہ دراصل نعمت ہے۔ مایوسی اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے بدگمان ہو جائے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھا جائے۔ مشکل وقتی ہوتی ہے مگر اللہ کی رحمت دائمی ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں مگر اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ جو بندہ صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ رزق میں برکت کے لیے چند عملی اصول اپنانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تقوی، یعنی ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا، استغفار کو معمول بنانا، کیونکہ استغفار دل کو پاک کرتا ہے اور زندگی میں کشادگی لاتا ہے۔ صدقہ دینا برکت کا سبب بنتا ہے، چاہے وہ معمولی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ نماز کی پابندی گھر میں سکون اور رحمت لاتی ہے۔ والدین کی خدمت اور دعا رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حرام کا راستہ کبھی کامیابی نہیں دیتا۔ وقتی فائدہ نظر آتا ہے لیکن اندرونی بے چینی اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ حلال کم ہو مگر پاک ہو تو وہی اصل کامیابی ہے۔ تھوڑا رزق اگر برکت والا ہو تو وہ زیادہ کفایت کر جاتا ہے، جبکہ بے برکت دولت کبھی تسکین نہیں دیتی۔ زندگی کی اصل کامیابی مال کی کثرت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر انسان مشکل میں بھی شکر گزار رہے، کم مال میں بھی مطمئن رہے اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ کامیاب انسان ہے۔ آزمائش کا دور گزر جاتا ہے لیکن اس دوران کیا گیا صبر اور بھروسہ ہمیشہ کے لیے اجر بن جاتا ہے۔
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شکایت کے بجائے شکر کو اپنایا جائے، مایوسی کے بجائے امید کو مضبوط کیا جائے اور حرام کے بجائے حلال کو اختیار کیا جائے۔ محنت، دعا اور صبر تین ایسی ستون ہیں جو انسان کو تنگی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو خشک زمین سے سبزہ اگاتا ہے اور مایوس دلوں میں امید کی کرن پیدا کرتا ہے۔ رزق کی تنگی کبھی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور کبھی اللہ کی آزمائش، لیکن ہر حال میں حل صرف ایک ہی ہے: اللہ کی طرف رجوع، سچی توبہ اور کامل بھروسہ۔ جو شخص اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور صبر کے بعد خوشخبری ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرمائے، ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔